السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آج موضوع سخن ہم نے جس آیت کو بنایا ہے، دور حاضر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور احسان ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ رب قدیر نے ہمیں اسلام جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی، اور خدا بند قدوس کا شکر ہے کہ اس نے جگہ جگہ پر ہمیں قانون سازی کے ذریعے اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی۔ ایک بہترین سوسائٹی اور ایک بہترین سماج کو بنانے کے لیے ہر چیز کا اپنے جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کارخانہ قدرت میں نظام کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے جب اپنا ولایت کا اور اپنی خلافت کا تاج زریں انسان کے سر پر ڈالا، تو رب قدیر نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کی۔ خدا بند قدوس اسی کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اور بے شک جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہ میں چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میری طرف سے جو ہے زمین کی دیکھ بھال کرے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، پروردگار وہ کہتے ہیں کہ تو اسے کیوں بنانا چاہتا ہے جو فساد برپا کرے گا، جو قتل کرے گا، جو خون بہائے گا۔ اور پھر فرشتے آگے کہتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے پروردگار کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے، تیری کبریائی بتانے کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو رب قدیر کا جواب آتا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے، نہ وہ جان سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جس نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنا کر اس کارخانے قدرت میں بھیجا اور اپنا نائب بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہر جگہ ہر وقت رہبری اور ہدایت کے لیے الگ الگ زمانے میں، الگ الگ قرنوں میں، الگ الگ امتوں کے اوپر الگ الگ پیغمبروں کو بھیجا۔ کسی زمانے میں قوم عاد کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو قرنن بعد قرن ہدایت کا کام چلتا رہا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اس دنیا میں بندوں کے ساتھ اپنی حجت تمام کر دی، اور آخر میں سرکار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کارخانہ قدرت میں بھیجا، اور اپنی مقدس کتاب جس کے تعلق سے خود قرآن کریم میں رب فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بھیج کر بندوں کے درمیان، بندوں اور اس کے معبود کے درمیان کیا تعلقات اور کیا معاملات ہونے چاہیے، کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اللہ رب العزت نے سارے احکام اس کتاب میں بیان فرما دیے۔ اب جب ہم اس کتاب کا اور اس قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں کی کیا کیا احکامات ہیں، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن کریم میں عورتوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ان سے یعنی عورتوں سے،
اور یہ کس سے؟ مومنین سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اللہ رب العزت اچھا کچھ اس آیت کے شان نزول کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ جب جاتے تھے ازواج مطہرات سے کوئی سوال پوچھنے یا کچھ بات کرنے یا کچھ پوچھنے کے لیے جاتے تھے، تو ان کے پاس ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو چلے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو بہرحال یہ باتیں پسند نہیں تھی، تو رب قدیر نے حکم فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو۔ تو جب تم ان سے کسی شے کے متعلق کچھ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، یعنی تمہارے بیچ میں ایک آڑ ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں ایک پردہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ نکلیں تو ایک کپڑا اپنے اوپر لٹکا لیں جس سے جو ہے ان کا سینہ ڈھپا رہے۔ دراصل عربی میں جلباب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو کپڑا تمام کپڑوں سے الگ ہٹ کر ایک الگ کپڑا جو ہے بدن کے اوپر ڈالا جاتا ہے جس سے چہرہ اور آپ کا سینہ وغیرہ ڈھک جائے۔ تو لوگ بڑا سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہاں قرآن کریم میں، کہاں قرآن میں جو ہے آیا ہے کہ آپ پردہ جو ہے اسلام سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں اور کچھ حدیثیں بھی پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گا، آپ تو دیکھیے جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یعنی یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ چادریں اپنے اوپر لٹکا لیتی ہیں، اگر عورتیں جو ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہیں، تو اگر وہ کسی بازار میں یا کسی اور جگہ پر ہیں، اگر وہ پہچان لی جائیں گی کہ ہاں یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے گی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ پہلے عورتیں جو ہے بازار وغیرہ میں جاتی تھیں اور یہودی لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شکایت آئی کہ یا رسول اللہ یہ ہماری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو بدتمیزی کرتے ہیں اور جو ہے ادھر ادھر کی باتیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہودیوں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر ہم جانتے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں تو ہم ایسا ہرگز نہ کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جو ہے تشویش کا آپ نے اظہار فرمایا، تو قرآن کریم نے اس کا حل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب اپنی ان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ یہ پہچانی جائیں اور ان کو ستایا نہ جائے۔ تو جب مسلمان عورتیں اپنے چہرے پر نقاب لے کر نکلتی ہیں، جب حجاب کر کے نکلتی ہیں، تو دور سے جاننے والا پہچان جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، یعنی دوپٹہ سروں سے چہرہ اور گلے کو ڈھانکتے ہوئے سینہ کو بھی اچھی طرح چھپائیں۔ اور اگر صرف یہ مراد لیا جائے کہ سینوں پر ہی ڈالے رہیں تو یہ ضمناً چہرہ کا پردہ بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کی اصل جڑ انسان کا حسن اور اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور اسی سے سارا فساد شروع ہوتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ تو پردے کے بارے میں آیتیں ہو گئی جو میں نے آپ کو سنائی، اور اس کے بعد ہم ایک حیادار خاتون کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور حیا کتنی افضل چیز ہے، اس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ واودانها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے اور اس سے کچھ زیادہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اور سب سے کم درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. یعنی جو ایمان کے 70 حصے ہیں ان میں سب سے افضل ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، اور سب سے زیادہ مطلب ان میں سب سے کم ترین درجہ جس کے کرنے پر بھی بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آقا کریم فرماتے ہیں سب سے کم درجہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. جیسے ہم کسی راستے میں جا رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، کسی شاہراہ پر یا سڑک پر ہوں، تو اگر راستے میں کہیں کانٹا پڑا ہو یا کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے ہمیں دیکھ کر معلوم پڑے کہ اگر اس کو ہم یہاں سے نہ ہٹائیں گے تو دوسرا مسافر اس میں یہاں پر آ کر جو ہے کانٹا اس کے پاؤں میں گڑ جائے گا یا پتھر ہے تو ٹھوکر لگ جائے گی تو اس سے اسے تکلیف پہنچے گی، تو ہم اسے اگر ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہمارے ثواب میں لکھا جاتا ہے، اور یہ ایمان کے 70 درجوں میں سے سب سے کم درجہ ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول حیا و شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور علماء کرام نے اس کی تصریحات میں لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جس کی الگ الگ تعریف ہو سکتی ہے، مگر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قال العلماء حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق. وروینا عن ابی القاسم الجنید رحمہ اللہ قال الحیاء رؤیت الآلاء ای النعم ورؤیت التقصیر فیتولد بینہما حالت تسمى حیاء واللہ اعلم. علماء نے فرمایا حقیقت حیا ایک استعداد ہے جو آدمی کو برے کام کے چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے اور حقدار کے حق کی ادائیگی میں سستی سے منع کرتی ہے. حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے کے بعد جو درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو بیچ والی جو حالت ہوتی ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو اس درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. اور آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے. ایک پوائنٹ تو ہو گیا ہمارا، پردے کا حکم ہو گیا، اور دوسرا حیا دار کا کیا معاملہ ہے، حیا کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھا. آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا جو حکم دیا ہے وہ کتنا سخت ہے. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ روایت ہے آپ کی ایک 1633 آپ کی ہے، متفقن علیہ ہے، اور یہ ہمارا خیال ہے کہ صحیح مسلم اور سنن الکبریٰ للبہقی میں ہے، اور اسے سنن ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے. روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار افرأیت الحمر قال الحم والموت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں پر داخل ہونے سے بچو، یعنی جہاں پر عورتیں موجود ہوں وہاں پر جانے سے بچو. تو ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے. اللہ اکبر، دیور موت ہے. اب سوچنے والی بات ہے کہ جب دیور سے، جیٹھ سے، ان تمام رشتوں سے جو آپ کے گھر میں ہی ہوتے ہیں ان سے پردے کا اتنا سخت حکم ہے تو عام لوگوں سے کیا حکم ہوگا؟
ہم ذرا سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اور میں ایک آدھ حدیث آج آپ کو اور سنا دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جیسا کہ ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، ایک بڑا ٹرینڈ سا چل گیا ہے کہ لوگ عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج مرد ہیں عورتوں کی طرح چوٹی باندھتے ہیں، ان کی طرح ڈائی کرواتے ہیں، اور بالوں میں خضاب وغیرہ، خضاب تو خیر ٹھیک ہے، مطلب رنگ وغیرہ لگاتے ہیں، طرح طرح کی کٹنگ کرواتے ہیں۔ اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، ان کے پینٹ پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کی ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے جیسا رہن سہن، ان کے جیسا لباس، ان کی جیسی چیزیں اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم صیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُؤْجَدُ مِن مَيْسَرَةٍ كَذَا أَوْ كَذَا، رواہ المسلم۔ یہ صحیح المسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو قسموں کو میں نے دیکھا، ایک وہ قوم کہ ان کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی جس طرح گائے کی پونچھ ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے ساتھ ماریں گے، اور وہ عورتیں جو کپڑے پہننے والی ننگی ہوں گی، یعنی بظاہر ان کے بدن پر کپڑا تو ہوگا مگر وہ کپڑا ایسا ہوگا کہ وہ پہنیں گی بھی تو ان کا سارا بدن اور سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک تو وہ عورتیں جو کپڑے پہننے والی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی لوگوں کی نظروں کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی اور خود لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گی، ایسی عورتیں ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ ایسی عورتیں اگر ہماری ایمان والی مائیں بہنیں بھی اگر اس طرح کا ڈریسنگ سینس رکھتی ہیں تو میں ان کے لیے بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخیوں کے بارے میں جو نشاندہی فرمائی ہے اور ان لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے، میں حدیثیں نکال کر پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ سارے حوالے ہیں، آپ سوال کریں گے میں نکال کر رکھ دوں گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ان کی خوشبو سونگھیں گی، اور جبکہ اس کی خوشبو اتنے فاصلے یعنی اتنے قریب سے آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی عطا سے یہ آپ کی نظریں ہیں، جو آپ کی نظریں دیکھ رہی تھی اس زمانے کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے، ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، وہ قرآن کریم نے ہمیں جو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایسے نہیں دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ آپ کی حفاظت ہوتی رہے۔ عورتیں پردہ کرنے سے اس میں کوئی بیکورڈنس پیدا نہیں ہو جاتا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں آ جاتی کہ وہ جہالت میں لپٹ جائے گی، بلکہ اگر آپ پردہ کرتے ہو تو آپ بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہو۔ یہاں تک کہ علماء اور فقہاء نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر پہ ہو اور کوئی سوالی سوال کرنے آئے تو اگر وہ اس کے پاؤں میں پائل پڑی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی زور سے اپنا پاؤں زمین پر نہ پٹکے، اتنا زور سے اپنا پاؤں زمین پر نہ پٹکے کہ اس کے پائل کی آواز جو ہے سامنے والے کو پتہ لگے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ جس
قدر دین اسلام میں جس قدر ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہے تو ذرا سوچیے کوئی پردے کے تعلق سے کیسے سخت احکامات نازل ہوئے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے بس یہی ساری چند حدیثیں اور چند قرآن کریم کی آیتیں رکھ کر بس یہی گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کے ڈریسنگ سینس کا ابھی سے خیال رکھیں، کیونکہ جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت میں اگر ابھی سے آپ نے غور و فکر نہ کیا تو یقیناً آنے والے وقت میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کریم ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔